بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے اور ساتھ میں نیچے کچھ سوالات ہیں وہ حل کریں گے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا ماضی معروف کہ اس کا کرنے والا کیا ہوتا ہے، معلوم ہوتے، اور ماضی مجہول جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ تو ماضی معروف سے ماضی مجہول کیسے بنائیں گے اس کا طریقہ دیکھیں۔ کہتے ہیں ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب، یعنی پہلا جو صیغہ ہے ماضی کا، صیغہ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ جو آخری حرف ہے اس کے اوپر تو زبر ہی آنا ہے، آخری حرف پر ہمیشہ کیا آتا ہے، زبر آتا ہے، اس کو تو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اس کی حالت پہ چھوڑ دو، اور آخر کے پاس والے حرف کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو۔ بھائی آخر سے جو پہلا والا حرف ہے اس کو آپ نے زیر دینا ہے، اگر زیر نہ ہو تو تب، اگر پہلے ہی سے زیر ہے تو زیر دینے کی تو ضرورت نہیں ہے، زبر ہے یا زبر ہے تو اس کو زیر دے دو، اور باقی جتنے حرکت والے حرف ہو، خواہ ایک ہو یا دو، سب کو پیش دے دو۔ بالکل آسان طریقہ ہے، آخری حرف کو اپنے حال پہ چھوڑنا ہے، آخر سے پہلے والے حرف کو کیا دینا ہے، زیر دینا ہے اگر زیر نہ ہو، اگر زیر ہے تو بات ہی ختم۔ اور باقی جتنے بھی متحرک حرف ہے، ساکن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساکن کو اپنے حالت پہ چھوڑنا ہے، جتنے بھی متحرک حرف ہے، چاہے ایک ہے، دو ہے، تین ہے، سب کو کیا دینا ہے، پیش دینا ہے۔ خوب یاد کریں۔ تو کہتے ہیں باقی جتنے حرکت والے حرف ہو، خواہ ایک ہو یا دو، سب کو پیش دے دو، ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب بن جائے گا۔ اب دیکھو اس کی مثال، دیکھو ایک کی مثال بھی دے رہے ہیں، دو کی مثال بھی دے رہے ہیں۔ جیسے دیکھنا ہے زارابا، جیسے زارابا، اب با تو آخری حرف ہے نا، وہ تو اپنی حالت پہ رہے گا، با سے پہلے کیا ہے، را، را کو کیا دینا ہے، زیر دینا ہے۔ اب ایک ہی حرف رہ گیا زواد، اس کو کیا دے دو، پیش دے دو، کیا ہو جائے گا، زوریبا، زارابا سے زوریبا۔ اور اب دیکھنا، اور سمع سے سمع، سمع میں دیکھو آخری حرف تو عین ہے، اس کو اپنے حالت پہ چھوڑ دو، عین سے پہلے کیا ہے، میم، اس کو زیر دے دو، زیر پہلے ہی سے ہے لہٰذا زیر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوپر کیا کہا تھا، آخر کے پاس والے حرف کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو، تو یہاں تو زیر ہے تو زیر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا رہ گیا، ایک ہی حرف سین رہ گیا، اس کو پیش دے دو، کیا ہو گیا، سمع۔ اب اسی طرح آگے، اور اکرم سے اکرم، اکرم میں دیکھو آخری حرف کون سا ہے، میم، وہ تو اپنی حالت پہ رہے گا، میم سے پہلے کیا ہے، را، اس کو زیر دے دو، زیر دے دو، اس سے پہلے کاف ساکن ہے، ساکن کو اپنی حالت پہ ہی رہنے دو، حمزہ ایک ہی حمزہ ہے متحرک، اس کو پیش دے دو، کیا ہو جائے گا، اکرم سے اکرما۔ اب اجتنبا میں غور کرنا، اجتنبا میں، اجتنبا دیکھو، اجتنبا کے آخری حرف کون سا ہے، با، وہ تو اپنی حالت پہ رہے گا، با کے اوپر زبر ہی ہوگا، با سے پہلے کیا ہے، نون، نون کو زیر دے دو، نون کو زیر دے دیا۔ اب دیکھو متحرک حرف دو ہے، تا کے اوپر تا بھی متحرک ہے اور شروع میں حمزہ بھی متحرک ہے، اور جیم ساکن ہے تو اس کو اپنے حالت پہ چھوڑ دو، تو حمزہ کو بھی پیش دے دو اور تا کو بھی پیش دے دو، تو کیا ہو جائے گا، اوجو تو نیبا، اجتنبا سے کیا بن جائے گا، اوجو تو نیبا۔ بالکل آسان قاعدہ ہے، آخری حرف اپنی حالت پہ رہے گی، آخری حرف سے پہلے جو حرف ہے اس کو زیر دینا ہے، ساکن اپنی حالت پہ رہیں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی متحرک حرف ہے سب کو کیا دینا ہے، ضمہ دینا ہے، پیش دینا ہے۔ تو اجتنبا میں آپ غور کریں، با آخری حرف اپنے حالت پہ رہے گا، نون کو کیا دے دو، زیر دے دو، اب جتنے بھی متحرک حرف ہے، متحرک یعنی حرکت والے، اس کو پیش دے دو، تو متحرک حمزہ ہے، تا ہے، اس کو پیش دے دو، تو کیا ہو جائے گا، اجتنبا۔ اسی طرح میں ایک اور کہہ رہا ہوں، جیسے استغفرا، استغفرا، تو را تو اپنی حالت پہ رہے گا، استغفرا، را سے پہلے فا ہے، اس کو زیر دے دو، باقی جتنے متحرک حرف ہے اس کو پیش دے دو، تو استغفرا، استغفرا سے کیا ہو جائے گا، استغفرا۔ اس کو خوب یاد کریں۔ پھر باقی صیغے بنانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرو جو ماضی معروف میں بیان ہوا، بس اسی طرح پھر تثنیہ کیسے بنانا ہے، تو آخر میں الف بڑھا دو، زارا زوریبا، جمع بنانا ہے تو آخر میں واو بڑھا دو، زوریبو، اجتنبا، اجتنبو، وہی طریقہ جو پیچھے ماضی معروف میں بیان ہوا۔
فائدہ لکھا ہے، کہتے ہیں ماضی مثبت کے شروع میں ما لگا دینے سے ماضی منفی بن جاتا ہے۔ دیکھو ضربا مارا اس ایک مرد نے، اس کے شروع میں ما لگا دو، ما ضربا، اب کیا مانا؟ نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ تو ماضی مثبت کے شروع میں اگر آپ ما لگاؤ گے تو ماضی مثبت سے کیا بن جائے گا؟ ماضی منفی بن جائے گا۔ نیچے ایک نظم لکھا ہے، نظم میں یہی ماضی مجہول بنانے کا طریقہ لکھا ہے، لیکن نظم ہے اور نظم کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کو یاد نہ کریں تو نہ کریں، لیکن اوپر ماضی مجہول بنانے کا جو قاعدہ ہے اس کو تو آپ نے یاد ہر حالت میں کرنا ہے۔ یہ ایک نظم ہے، خوبصورت نظم ہے، یہ بحر رمل میں ہے، میں آپ کو ایک طرز پہ پڑھ لیتا ہوں، آپ کو اس کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے۔ غور کر کے مجھ سے اب سن لو ذرا، اس کا وزن ہے فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن، یہ بحر رمل ہے۔ غور کر کے مجھ سے اب سن لو ذرا، ماضی مجہول کا تم قاعدہ، حرف آخر ماضی معروف کو حال پر اس کے ہمیشہ چھوڑ دو، پہلا آخر سے نہ ہو مکسور گر، زیر دے دو اس کو واجب جان کر، باقی جس جس حرف پر معروف کے فتح یا کسرہ ہو دو ضمہ اسے، ماضی منفی بنانا ہو اگر ما لگا دو اس کے اول بے خطر۔ یہی طریقہ نظم میں بیان کے اوپر ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ ہے، آپ اس کو یاد کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی، یہ بحر رمل میں ہے۔ نیچے دیکھو سوالات لکھے ہیں، افعال ذیل کی چاروں گردانے مندرجہ نقشہ بالا معنی بیان کرو۔ اوپر جس طرح نقشہ میں پیچھے آپ کو 14 صیغے لکھے ہیں، ماضی معروف کے، ماضی معروف پھر ماضی مجہول پھر منفی معروف اور مجہول، تو اس سے بھی اسی طرح آپ نے یہ پوری گردان معنی کے ساتھ کرنا ہے۔ دیکھو کاتبہ کیا ترجمہ لکھا ہے؟ اس نے لکھا، اب اس کے آخر میں الف لگاؤ، کاتبہ، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ ان دو مردوں نے لکھا۔ اسی کے آخر میں واو لگاؤ، کاتبو، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ ان سب مردوں نے لکھا۔ پھر کاتبت تا ساکن لگاؤ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اسے ایک عورت نے لکھا۔ اس طرح آپ نے پوری گردان کرنی ہے۔ جو طالبات ہے وہ اپنی معلمہ کو سنائیں خوب یاد کر کے، باقی جو حضرات ہیں وہ مجھے سنائیں۔ کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا، اس طرح پوری گردان معنی کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر دیکھو منع، اس ایک مرد نے روکا، منع، ان دو مردوں نے روکا، منعو، ان سب مردوں نے روکا، خوب یاد کرنا ہے۔ پھر منعت، منعتا، منعنا، منعتا، منعتما، منعتم، منعتی، منعتما، منعتن، منعتم، منعنا، اس طرح پوری گردان کرنی ہے۔ پھر اجتنبا، پرہیز کیا اس ایک مرد نے، اجتنبا، پرہیز کیا ان دو مردوں نے، اجتنبو، پرہیز کیا ان سب مردوں نے۔ پیچھے جس طرح گردان پڑی ہے اسی طرح اس کو یاد کرنا ہے، اور پوری گردان۔ اجتنبت، پرہیز کیا اس ایک عورت نے، اجتنبتا، پرہیز کیا ان دو عورتوں نے، اجتنبنا، پرہیز کیا ان سب عورتوں نے، اجتنبتا، اجتنبتما، اجتنبتم، اجتنبتی، اجتنبتما، اجتنبتن، اجتنبتو، اجتنبنا۔ اس سے پھر اگر آپ نے منفی بنانا ہے تو شروع میں ما لگا دو، مجتنبا، مجتنبا، مجتنبو، اس طرح، ما کتبا، ما کتبا، ما کتبو، ما منع، ما منعا، ما منعو۔ علما، جانا اس ایک مرد نے، علما، جانا ان دو مردوں نے، علمو، علمت، علمتا، اس طرح۔ ترکا، اس نے چھوڑا، یعنی اس ایک مرد نے چھوڑا، اس ایک مرد نے، ترکا، چھوڑا ان دو مردوں نے، ترکو، چھوڑا ان سب مردوں نے۔ اس طرح اپنے پوری گردان کرنی ہے۔ الفاظ ذیل کے معنی بیان کرو، نیچے معنی ہے، یہ آپ نے خوب یاد کرنا ہے۔ دیکھو ما کتبو کس کی طرح ہے؟ ما فعلو کی طرح ہے۔ فعلو کیا ان سب مردوں نے، اس کے شروع میں ما لگا دو، ما فعلو نہیں کیا ان سب مردوں نے۔ اب یہاں ما کتبو کا کیا معنی ہوگا؟ لفظ بدل گیا تو معنی بھی بدل گیا، تو ما کتبو کا کیا معنی؟ نہیں لکھا ان سب مردوں نے، نہیں لکھا ان سب مردوں نے۔
منعتم روکا تم سب مردوں نے، روکا تم، بھئی منعتم کس کی طرح ہے؟ فعلتم کی طرح ہے، فعل فعل فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتم کا کیا معنی ہے؟ خوب یاد کریں، کیا تم سب مردوں نے، تو منعتم روکا تم سب مردوں نے. یہ جو الفاظ ہے بالکل پیچھے کی طرح اس پر قیاس کر کے آپ نے یاد کرنے ہیں. اجتنبتن، دیکھو آخر میں تن آ گیا، فعلتن کی طرح. فعلتن کا کیا معنی تھا؟ کیا تم سب عورتوں نے. تو اجتنبتن کا کیا معنی ہوا؟ پرہیز کیا تم سب عورتوں نے. ما ترکا نہیں چھوڑا اسے ایک مرد نے. منعنا روکا ان سب عورتوں نے. فعلنا کا کیا معنی؟ کیا ان سب عورتوں. منعنا روکا ان سب عورتوں نے. جیم، فقرات ذیل کو عربی میں ادا کرو. اب نیچے اردو لکھا ہے تو اس سے آپ نے عربی بنانا ہے بالکل پیچھے کی گردانوں کی طرح. دیکھو میں نے نہیں روکا تو ما منعتو، دیکھو منعتو روکا میں نے. اب میں چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں تو اس کے شروع میں ما لگا دو، ما منعتو. اب کیا ترجمہ ہے؟ میں نے نہیں روکا. ان دو مردوں نے روکا، منعا منعا منعا. اچھا، ان سب عورتوں نے پرہیز کیا، اجتنبنا فعلنا کی طرح ہے. فعلت فعلتا فعلنا کیا ان سب عورتوں نے، تو منعنا ان سب عورتوں نے، اجتنبنا ان سب عورتوں نے پرہیز کیا تو اجتنبنا. اجتنبت اجتنبتا اجتنبنا. اچھا، ہم نے نہیں چھوڑا، ما ترکنا. جب ہم آ جائے تو جمع متکلم کا صیغہ، ما ترکنا. ترکنا چھوڑا، ما ترکنا ہم نے نہیں چھوڑا. ان دو عورتوں نے جانا، علیمتا علیمتا ان دو عورتوں نے جانا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.